سب سے پہلے ہم کچھ نیتیں کریں، 3 نیت کرنی، 2 نیت کرنی، کتنی؟ 2 نیت کرنی ہے۔ پہلی نیت یہ ہے کہ جو کچھ بھی کہا جائے گا، جو بھی بات ہمارے کانوں تک پہنچے گی، اس کو بہت دھیان سے، بہت غور سے ہمیں سننا ہے، پہلی بات، اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنی۔ اگر کبھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ آپ کی زبان بنگالی ہے، میں اردو میں بول رہا ہوں، تو ممکن ہے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، تو کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں اس کے بارے میں پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھ لیجیے یا جس کو سمجھ میں آیا ہے ان سے پوچھ لیجیے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے، یہ نیت کرے تو جو کچھ بھی ہم سنیں گے اس پر عمل ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ 2 نیتیں کریں۔ پہلی نیت کہ جو کچھ بھی کہی جائے گی یہاں بات، اس بات کو غور سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور دوسری نیت یہ کرے کہ جو کچھ بھی ہم سنیں گے اس پر انشاءاللہ عمل ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 2 نیتیں اگر ہم کرتے ہیں تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ ہدایت دے گا، صحیح راستے پر چلنے والا بنائے گا، راہ راست کا مسافر بنائے گا، ہمیں بھٹکنے نہیں دے گا، ہمیں غلط راستے پر چلنے نہیں دے گا۔ یہ نہیں کر اس اور بات کر رہا ہے الذین یستمعون القول، کہ پرہیزگار متقی جنتی وہ لوگ ہیں جو بات کو بہت غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور اس پر اچھی طریقے سے عمل کرتے ہیں، بات کو سن کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، جنہیں اللہ نے سیدھے راستے پر چلایا ہے۔ اور سنیے، اللہ نے بس نہیں کیا، آگے اور فرمایا اولئک ھم اولو الالباب، یہی لوگ عقل مند ہیں، یہی لوگ ہوشیار ہیں، عقل رکھنے والے ہیں، کیونکہ صرف سننا اصل مقصود نہیں ہے۔ مقرر صاحب کو بلا کر لے کر آئے، کام کو مزہ آ جائے، بڑا مجمع جمع ہو گیا، کام کو مزہ آ گیا، نہ 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 نہ، یہ مجمع، یہ جلسے، یہ جوش اس لیے نہیں ہے کہ کاموں کو مزہ آئے، مقصود یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھ کر کے اس کو عمل کر سکیں۔ اسی لیے نیت کیا ہونی چاہیے؟ اور جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اس نیت کے ساتھ جب ہم سنیں گے تو اللہ ہمیں راہ راستے پر چلائے گا، ہدایت دے گا۔ سنیے بات غور سے سنیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور اس آیت کے اندر جو جملہ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے ہدایت تو پہلے سے ہے نا، عمل کرنے کے بعد ہدایت کا مطلب بنتا ہے کیا ہے؟ اور سنیں گے، عمل کریں گے، پھر اللہ ہدایت دے گا، کیا مطلب ہے؟ ہدایت تو پہلے ملے گی نا، عمل بعد میں ہوگا۔ یہاں عمل پہلے ہو رہا ہے اور ہدایت بعد میں مل رہی ہے، تو حضور نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے من مات احد منکم فلیعمل انہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی سنتا ہے سن کر عمل کرتا ہے، جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتے آ کر کے اسے چلنا پڑا۔ تو میری بات بتائیے، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری محنت، یہ بڑا نظام، یہ جوڑ کا انتظام، یہ بار بار ہر چیز کو یہاں آنا، مقامی 5 کام 3 دن 4 مہینے، کیا ہے یہ مقصود؟ کیا ہے؟ سب کا مقصد یہی تو ہے کہ ہماری موت ایمان کی حالت میں ہو۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس مقام پر جو آدمی غور سے سنتا ہے اور جو آدمی عمل کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا ہے۔
اس لیے ہماری نیت کیا ہو، غور سے سنیں گے اور اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، کان کو مزہ آئے اس لیے ہمیں بالکل بھی نہیں سننا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب آئیے دوسری بات، اہم بات تو مجھے عرض کرنی ہے کہ ایک انسان ہے، ہم جاتے ہیں، ہم میں کتنے ہیں، ہم نے 20 سال 30 سال 40 سال ایسا گزر جاتا ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کا، عام لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ بالکل دین سے بے رغبتی ہوتی ہے۔ مسلمان تو ہم ہوتے ہیں مگر پھر بھی مسلمان نہیں ہوتے۔ اور سنیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچے کے ساتھ ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے اور بچپن سے ہی اسے بہکاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، جب سمجھ بھی نہیں سکتا، تب بھی اس کے سر میں کچھ کو مارتا ہے یوں کر کے، تاکہ وہ روئے اور اس کے ماں باپ پریشان ہوں اور جا کر کے دینداری سے، نماز سے دور ہو سکیں۔ بچے کو پریشان کرتا ہے تاکہ ماں باپ پریشان ہو، ایک شیطان بچے کے ساتھ لگا آتا ہے۔ اب اگر صحیح تربیت نہ ہو سکی، صحیح راستے سے رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ملا، خدا نہ خواستہ، تو انسان جوان ہو جاتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر جوان ہو جاتا ہے، اور پکا جوان کب ہوتا ہے؟ 40 سال کے بعد پکا جوان ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپے کے قریب بھی آ جاتا ہے، مگر پھر بھی وہ اللہ سے دور رہتا ہے، راہ راست سے دور رہتا ہے، ہٹا ہوا رہتا ہے۔ سنیے ایک دن ایسے ہی ایک جماعت آئی ہوتی ہے گشت کی، ہاں مسجد میں گشت کی بات ہوئی، یہاں سے جماعت باہر جاتی ہے اور دروازے پر جماعت پہنچ کر کے آواز دیتی ہے، رہبر آواز دیتا ہے کہ اللہ کے گھر سے اللہ کے بندے اللہ کی بات لے کر آئے ہیں، آ جاؤ فائدہ ہوگا۔ جب باہر سے اللہ کی آواز، اللہ کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے، وہ باہر آتا ہے، متکلم کی بات سنتا ہے، پھر کسی طریقے سے مسجد آتا ہے، مسجد میں درمیانی بات چیت والے بات کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں اللہ کی اور اس کے رسول کے محبت کی باتیں سنتا ہے، اور اللہ کے اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس کا دل ہوتا ہے۔ اب وہ پریشان ہے، اب وہ بے چین ہے، سبب رہا ہے کہ ہم نے 40 سال 20 سال 30 سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، اب ہم کیا کریں گے؟ اب تو پریشان ہو گیا، اور پھر پریشانی کے عالم میں بھٹک رہا ہوتا ہے، اندر سے بے چین ہوتا ہے، تو ایسے بندے سے اللہ کہتا ہے یا عبادی یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندے، اے میرے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جو نماز نہ پڑھ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، جنہوں نے سود کھا کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، جس نے لوبی کے ٹکٹ بیچ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، گھبرانا نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، واپس آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ، توبہ کر، میں بھی توبہ قبول کرنے والا۔ اور سنیے پھر کیا ہوتا ہے بتائیے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کا آدھا حصہ وہ آدمی اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا ہے، لیکن جب زندگی کے آخری پڑاؤ میں جب اللہ اسے مسجد میں آنے کی توفیق دیتے ہیں تو پھر وہ داعی بن جاتا ہے، پھر وہ ایک بندہ اپنے جیسے ہزاروں بندوں کو مسجد میں لے کر آتا ہے۔ اب بتائیے بابرکت کام بابرکت ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ ہے نا، اللہ انتظار کر رہا ہے اپنے بندوں کا، یہاں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد میں کہاں میرے لیے مجھ سے محبت کرو، تمہیں جو ضرورت ہو مجھ سے مانگو، تمہیں کوئی پریشانی ہو مجھ سے مانگو۔ اللہ نے مجھ کو نہیں چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے اللہ نے پیدا کیا دنیا میں، ہم نے نہیں چھوڑ دیا، نہ 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 نہ، اللہ ہم کو بہت پیار کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم میں بڑی نافرمانی تھی، کہتے ہیں کہ 950 سال تک
نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، مگر لوگوں نے کسی نہ کسی بات نہیں مانی سوائے چند لوگوں کے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے قوم کے لیے دعا کر دی، یا اللہ یہ جو میری قوم ہے مجھے پریشان کر رہی ہے، سدھرنے والی نہیں ہے، 1000 سال پورے ہونے والے ہیں لیکن پھر بھی جو میری یہ قوم ہے راہ راستے پر نہیں آ رہی، اے اللہ تو انہیں ہلاک کر دے۔ اللہ نبی سے محبت کرتا تھا، نبی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رائے گا جانے نہیں دیتا، اللہ نے قبول کر لیا، پوری قوم کو برباد کر دیا، پوری قوم کو ڈبا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر نوح علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ سنو ذرا مٹکا بناؤ۔ کیا کہا؟ مٹکا بنا، مٹکا بنا، مٹکا وہ مٹی کا برتن، مٹی کا برتن بناؤ۔ بنایا، ایک تو بنا کہیں اور بناؤ، اللہ کے نبی اللہ کے حکم سن رہے تھے، اور بنائے، کہا اور بناؤ، اور بنائے، 1000 مٹکے بنا دیے۔ کتنے؟ 1000 مٹکے بنا دیے۔ اللہ نے کہا اب کے لاٹھی اٹھاؤ، سارے مٹکوں کو توڑنا شروع کرو۔ کہا اللہ یہ کیا ہے؟ 1 سال لگے مجھے 1000 مٹکے بنانے میں، اتنی محنت سے میں نے مٹکا بنایا ہے، آپ سارے توڑ کے کہاں میں کہا توڑ کہا میں کیسے توڑ دوں؟ میں بنایا میرا حکم ہے توڑ، سارا مٹکا توڑ دیا اور توڑ کے افسوس سے بیٹھ کے رو رہے، اللہ اتنی محنت سے بنایا تھا تو میں توڑوا دیا۔ اللہ نے کہا سن میرا محبوب، میرا نبی سن، یہ بندے کو میں نے بنایا تھا، اپنے ہاتھوں سے سانچے میں ڈھالا تھا، تو نے کیسے کیا کیا؟ کسی برباد کر دیا۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ میں نے جو اپنے بندوں پر عذاب بھیجا تھا مجھے اچھا لگا تھا؟ انہیں سے بچے میں نے اسے بنایا ہے۔ بچہ چاہے کتنا ہی نافرمان ہو، کیا باپ اسے سدھارتا ہے؟ دیتا ہے سزا مگر کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ باپ سزا دیتے ہوئے بھی، حد سے بھگاتے ہوئے بھی افسوس کرتا ہے۔ سنیے وہ قارون ہے نا، قارون سنا ہے؟ قارون فرعون کا وزیر تھا، فرعون کا وزیر تھا قارون۔ قارون کے پاس بڑا خزانہ تھا، کہتے ہیں کہ قارون کا خزانہ مشہور ہے، قارون کا خزانہ بڑا کمینہ انسان تھا، بڑا کمینہ انسان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو زنا کی تہمت لگائی تھی۔ کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کو زنا کی تہمت لگائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کر دی۔ کیا کر دیا؟ بددعا کر دیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس کا معاملہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو جو چاہے سزا دے مجھے قبول ہے۔ اس کا معاملہ میرا بندہ ہے، اس کا معاملہ نبی میرے محبوب نبی میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو جو چاہے سزا دے مجھے قبول ہے۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی اور وہ دھسنے لگا زمین میں، پورے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسنے لگا۔ جب پاؤں تک آیا گالی دے رہا موسیٰ علیہ السلام کو، جب کمر تک آیا تو رونے لگا۔ کیا ہوا؟ رونے لگا، بلکنے لگا، کہا موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ مجھے معاف کر دے، اپنے دوبارہ کبھی اس کو کمر نہیں لگا، مجھے ہر بات مانوں گا، مجھے معاف کر دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام مجھ سے یوں بیٹھے ہوئے اور نیچے گیا، جہاں رکھنے لگا، اس نے چلا کر کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں آئندہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی نہیں مانے، بالآخر وہ چلا گیا نیچے اور اندر جاتا ہوا چلا گیا۔ سنیے، قارون چلا گیا، اللہ کے نبی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ متوجہ ہوئے اور کہا موسیٰ وہ قارون تھا نافرمان بندہ، میں نے اس کا معاملہ تیرے حوالے کیا، اس نے تجھ سے معافی مانگی، کتنا رویا، کتنا دلکا، مگر تو نے معاف نہیں کر دیا۔ اگر ایک مرتبہ وہ مجھ سے کہتا کہ اے موسیٰ کے رب، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری کبریائی کی قسم میں اسے معاف کر دے۔ کیوں؟ نبی ہے نا، نبی کا بندہ نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ نبی کو تو محبت ہوتی ہی ہے اپنے امتی سے، لیکن اللہ کو سوچی نبی جب کی محبت کرتا ہے تو اللہ کتنی محبت کرتا ہوگا۔ 70 ماہوں کی محبت رکھتا ہے وہ فرعون ہے نا، فرعون جب ڈوب رہا تھا تو ڈوبتے وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں
مٹی ڈال دیا، اٹھا کر کے مٹی ڈال دیا، کیونکہ حضرت جبرائیل اللہ کو پہچانتے تھے، اللہ کو جانتے ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام کو لگا کہ اگر یہ مرتے وقت میں کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت دور میں آ جائے اور یہ کمینا انسان بختہ چلا جائے، اس کی مٹی ڈال دی۔ یہ جبرائیل کو معلوم تھا کہ معافی ہو سکتی ہے اس کی۔ کل قیامت کے روز میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسے گی نا، جب مغفرت ہو رہی ہوگی، لوگ بخشائے جا رہے ہوں گے، سارے کے سارے لوگ بخشائے جا رہے ہوں گے، چلو بھائی تم نے کلمہ پڑھا تو بھی جنت میں، تم نے کسی جانور کو پانی پلایا تھا تو بھی جنت میں، معمولی نیکی پر اللہ جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال رہے ہوں گے، تو شیطان کو بھی امید پڑ جائے گی کہ شاید اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ رحیم ہی اتنا ہے، وہ اپنے بندے سے محبت ہی اتنا کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے موقع تو دیکھتے نا کتنا مزہ آتا ہے، اللہ کے سامنے شکوا کر کے تو دیکھتے نا کتنا مزہ آتا ہے، اپنے بندوں سے پیار بھی تو اتنا کرتا ہے۔ وہ ہے نا اللہ آدم علیہ السلام، جب آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ سب سے سب سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ اس وقت شیطان فرشتوں کے بیچ میں رہتا تھا، ابلیس فرشتوں کے بیچ میں رہتا تھا اور فرشتوں سے بڑا علم سکھاتا ہوتا اور بڑی عبادت بھی کر رکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا مقام نہیں ہے، پرتھوی کے اندر کوئی زمین کے اوپر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں شیطان کی ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اللہ پھر کیا ہوا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام کی تمام مخلوق کو بولا، فرشتوں کو بولا فرشتے میں جھک جا، سب فرشتے میں چلے جا، سارے کے سارے فرشتے فوراً فرشتے میں چلے گئے۔ شیطان اکڑ کے کھڑا ہوا، کہا مربوط دوسرا دن میں کیوں نہیں گیا؟ کہا اللہ ذرا عقل سے کام لیجیے، آپ ذرا دیکھیے، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور شیطان کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی صفت یہ ہے وہ اوپر کو جائے، مٹی کی صفت یہ ہے کہ وہ نیچے کو جائے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آدم مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ اللہ نے کہا پرتو تو میرے حکم کے آگے میں اپنے عقل چلا رہا ہے؟ جب معاملہ رب کا ہو، جب معاملہ خالق کا ہو تو دماغ نہیں لگاتے، صرف حکم کا پالن کرتے ہیں، صرف حکم کی اتباع کرتے ہیں، حکم مانتے ہیں۔ کہاں پر تو نکل جا، بھاگ جا، دفاع ہو جائے، یہاں سے اپنے دربار سے نکال دیا۔ بڑا مصرف بندہ تھا وہ، شیطان بہت قریب تھا اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار میں شمار ہوتا تھا، اس کا نکال دیا، بھگا دیا۔ مگر شیطان عارف باللہ تھا۔ شیطان کیا تھا؟ عارف باللہ تھا۔ عارف باللہ مطلب اللہ کو پہچانتا تھا، اللہ کو اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ اس نے معلوم تھا کہ جب اللہ بہت ناراض ہو، اس ناراضگی کے حالت میں بھی اللہ بہت غصے میں ہو، اس غصے کی حالت میں بھی اگر اللہ سے کچھ مانگا جائے تو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ وہاں اللہ غصے میں ہے، اسے جان کر بھگا رہے ہیں، مردود کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اس آدم کی وجہ سے میں برباد ہو گیا، اس آدم کی وجہ سے تو نے اپنی نگاہوں سے مجھے گرا دیا، اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے اپنے دربار سے بھگا دیا، مردود کر دیا، دفاع کر دیا۔ مجھے وردان دیجیے کہ قیامت کی صبح تک میں آدم کی اولاد کو بھٹکاتا رہوں، تیرے راستے سے ہٹاتا رہوں۔ اللہ نے کہا مردود جا، تجھے وردان کیا، تمہیں جو مانگا دے دیا، جا، مگر یاد رکھ تو پوری زندگی میرے بندے کو بھٹکاتا رہے گا، میرے بندے کو راستے سے ہٹاتا رہے گا، میرے بندوں سے میری نافرمانی کرواتا رہے گا، مگر یاد رکھ 60 سال تک میری نافرمانی کرنے والا بندہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ میرے سامنے بیٹھ کر کے گرم گرم آنسو گرا دے گا اور کہے گا اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے، میری کبریائی کی قسم میں اسے معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ ہے نا بہت پیار کرتا ہے، وہ اللہ ہے نا
بہت محبت کرتا ہے. اس کے سامنے روکے تو دیکھے نا, اس کے سامنے روکے تو دیکھے نا. اللہ بہت چاہنے والا ہے, بہت پیار کرنے والا ہے. اس اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. ہم اتنی نافرمانی کرتے ہیں, وہ ستار کے ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں, سن رہے کہ نہیں سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں نا. میرے عیب اتنے ہیں, اتنے عیوب ہیں جسے اللہ نے چھپا رکھا ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ اللہ نے کبھی اسے ظاہر کر دیا, عیوب کو چھوٹے کسی ایک عیب کو ظاہر کر دیا, تو جو آپ لوگ بیٹھ کے میری بات سن رہے ہیں نا, سننا ہی پسند نہیں کریں گے. وہ اللہ نے ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے. کیوں؟ اللہ محبت کرتا ہے. کوئی باپ کیسے چاہے گا؟ کوئی باپ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کی بدنامی ہو, تو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے کی بدنامی ہو. اللہ کبھی کبھی عیوب کو ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ سدھر جائے, میرا بندہ سدھر جائے. اللہ کبھی کبھی کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زبردستی مسجدوں میں لے کے آتا ہے, زبردستی پکڑ کے جنت میں داخل کرتا ہے, ان سے بڑا بڑا کام لے لیتا ہے. امید نہیں ہوتی ہے کیسا بندہ ہے, اللہ منتخب کرتا ہے. اللہ فیصلے کرنے والا ہے, سب کچھ اللہ کرنے والا ہے. اللہ کے پاس آ کے تو دیکھیے, اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب تو مجھے پکارتا ہے, جب تو مجھے پکارتا ہے نا, تو میں دور نہیں رہتا, میں نہیں رہتا, نہیں بغل میں رہتا, میں تیرے صحت سے قریب ہوں. تو کہتا ہے اے اللہ, تو میں بھی کہتا ہوں میرا بندہ, میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کسی عام مجمع میں دو چار لوگوں کے بیچ میں میرا تذکرہ کرتا ہے, پھر میں اوپر فرشتوں کے بیچ میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ اگر دنیا کے اندر ایک مرتبہ میرا نام لیتا ہے تو میں 100 مرتبہ اس پر رحمتیں بھیجتا ہوں. یہ اللہ ہے, بہت محبت کرنے والا ہے. یہ روایت یہ بھی کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انتظار کرتا ہے جب بندہ صحیح راستے سے ہٹتا ہے, مسجد آتے آتے آنا چھوڑ دیتا ہے. 4 مہینہ وقت لگایا ہوا ہے, مسجد آنا بند کر دیا, مقامی 5 کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ انتظار میں پیڑے آتے ہیں کہ کب آئے گا واپس مسجد کی طرف, دوبارہ کب کام میں لگے گا, دوبارہ کب امور کو انداز دے گا. اللہ انتظار کرتے ہیں. آخر تو دیکھیے, ضروریات اللہ پوری کرنے والا ہے, پوری کر کے دکھاتا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے تو دیکھیں, اپنی زندگی اللہ کی سپرد کر کے تو دیکھیں. جو مزہ اس کے اندر ہے کسی چیز سے مزہ نہیں. اپنے آپ کو, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا سونا, ہمارا جاگنا, ایسی چیز کو ہر چیز کس کے لیے ہو, صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. اور یاد رکھیں, جب ہم اللہ کے ہوں گے نا, اللہ ہمارا ہو جائے گا, اور جب اللہ ہمارا ہوگا تو دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے. بظاہر لگے گا کہ معمولی سا انسان کیا کر سکتا ہے, یہ معمولی سا انسان کیا کر گزرے گا, لیکن 10 سال کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ پورے علاقے میں اصلاح کا کام اللہ نے اسی سے لیا ہے. پورے علاقے میں اپنے دین کا کام اللہ نے اسی سے لیا ہے. ایک آدمی کی فکر انقلاب لے آتی ہے. ایک آدمی نے اگر اپنے گاؤں کو سدھارنے کی کوشش کی, اگر صحیح فکر سے سڑک کے ساتھ کھڑے ہو جائے, لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی ذمہ داری لے لے, ایک آدمی کی فکر پورے گاؤں کو سدھار سکتی ہے. ایک آدمی کی فکر پورے گاؤں کو نمازی بنا سکتا ہے. ایک آدمی کی فکر پورے گاؤں کے اندر دینی ماحول, اللہ والا ماحول بنا سکتا ہے. اس فکر کو ہمیں اور نہ ہوگا, اللہ کی محبت کو اجاگر کرنا ہوگا, اللہ کی محبت کا ہمیں احساس کرنا ہوگا. وہ گرمی جو محبت میں ہوتی ہے نا, جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو دل میں گرمی محسوس ہوتی ہے, ایک ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے. وہ درد ہمیں محسوس کرنا ہوگا, تب جا کر کے ہمیں ہم سے بڑا کام لیا جائے گا. وہ اللہ نا ہمیں بہت پیار کرتا ہے. ہم سوتے ہیں نا, آپ کسی بے جان چیز کو رکھ دیجیے, چینی لگ جائے گی. چینی رکھیے, چینی نا چینی کھلا رکھ کے سوئیے, صبح اٹھیے اس پر چونٹی لگ جاتی ہے. لیکن ہم منہ میں چینی
منہ میں چینی رکھتے سو جائیں، منہ میں کبھی بھی چینی نہیں گھستی. اس چیزوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم لاکھ گناہ کرتے ہیں، ہم کپڑے اتار کر گناہ کرتے ہیں، پھر اللہ دوبارہ ہمیں کپڑے پہنا دیتا ہے. کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ پیار کرتا ہے اللہ، پیار کرتا ہے اللہ ہم سے، محبت کرتا ہے. جب ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جس زمین پر گناہ کرتے ہیں وہ زمین اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ کو حکم کر میری زمین پر دھسا دو. آسمان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ سے حکم کر میرے پر پتھر کی بارش کر دو. ہوا دعا کرتی ہے اے اللہ تو حکم کر، تو حکم کر میں اسے برباد کر دوں، ابھی اس کی چیخیں اڑا دوں. اللہ بولتا تیرے باپ کا بندہ ہے کیا؟ اللہ بولتا تیرے باپ کا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، تو وہ کچرا دینے والا ہے، تم ابو سے کھڑا. وہ اللہ ہے نا، بہت پیار ہے. اگر ہم کام کرنا چاہیں گے نا، اللہ ہم سے کام لے گا، ضرور لے گا. اللہ نے آدمی حضرت محترم صاحب مولانا غلام اولیاء صاحب کامل برکات رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کی عمر کو دراز فرمائے. آج مولانا غلام صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا مبارک صاحب اللہ نے مچھروں اور مکھیوں سے بھی کام لیا ہے. اللہ نے مچھروں اور مکھیوں سے بھی کام لیا ہے، تو ہم سے کیوں نہیں کام لے گا؟ ہم تو انسان ہے، اپنے آپ کو دیکھ کر کے تو دیکھیں. حالات تو آئے گے ہی نا، کہ اللہ کی نبی پر حالات نہیں آئے تھے، مشکلات پریشانیاں دشواریاں نہیں ہوئی تھی، مگر استقامت. اللہ کی نبی اکیلے تھے جو اللہ کی طرف بلا رہے تھے. لوگوں نے کہا پاگل ہے، دیوانہ ہے، برباد ہو جائے گا، زندگی برباد ہو جائے گی، اچھا خاصا انسان ہے. مگر 21 سال کے بعد دنیا نے دیکھا کہ پورے دنیا کے اندر اسلام پھیلا کے چھوڑا ہے. ایک آدمی کی فکر. پھر صحابہ جو 1,34,000 کروڑ تھے، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد دنیا کے کونے کونے میں گئے ہیں دین پھیلانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے کونے کونے میں گئے ہیں. سنیے اس جنت البقیع ہے نا، جن کی یہ قبریں صرف 50,000 ہے. کتنی ہے؟ تب سے لے کر کے اب تک کل قبریں کتنی ہیں؟ صرف 50,000. صحابی کتنے تھے؟ صحابی کتنے تھے؟ 1,34,000. اتنے صحابی اور کہاں گئے؟ اندازے سے اب تو پھر قصبہ کے بس مجھے قبر کو نام لکھا رہتا ہے نا، تو عالم صاحب نے قصبہ ہٹا دیا. ورنہ کچھ دنوں پہلے گنتی ہوئی تھی، کچھ سالوں پہلے کہ صحابی کی قبریں کتنی ہے، تو پتا چلا صحابی کی قبریں صرف اور صرف 10 یا 15,000. کتنے ہیں؟ 10 یا 15,000. باقی صحابی کہاں گئے؟ یہ اگر ابو ایوب انصاری کی قبر دمشق کے اندر ہے، فلاں صحابی کی قبر فلاں جگہ ہے، فلاں کی قبر وہاں ہے. کیوں؟ صحابہ اکیلے نکل گئے دین پھیلانے کے لیے. اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی 2 مرتبہ مبعوث ہوئے. مبعوث مطلب اللہ نے اللہ کے نبی کو نبوت 2 مرتبہ دی. ایک مرتبہ خود نبی صحابہ کی طرف آئے، اور دوسری مرتبہ صحابہ اللہ کے نبی کو مشن، اللہ کے نبی کے مشن کو لے کر کے، اللہ کے نبی کے کام کو لے کر کے پوری طرح سے. ایسے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں کون ہیں؟ جانتے ہیں کون ہیں؟ ایک صحابی ہیں، اللہ کے بہت قریبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی ہیں، بہت قریبی صحابی ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ کہ حضرت سن، میرا دل چاہتا ہے کہ تو یمن چلا جا، دین پھیلانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے. کہاں چلا جا؟ یمن چلا جا. کہا اللہ کے رسول حکم ہے یا مشورہ ہے؟ کہا مشورہ ہے تو صحابہ چلا جا، ہمیں کوئی بات نہیں ہے. تو یوں رکھا کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی کو منع کون کرتا؟ یوں بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانے والا، میں تو نہیں روک رہا. اگلے دن پھر بیٹھے، کہا معاذ میرا دل کرتا ہے کہ یمن چلا جا، وہاں جا کر دعوت تبلیغ کا کام کر، لوگوں کو دین کی طرف بلا.
کہاں اللہ کے رسول حکم ہے یا مشورہ ہے؟ کہاں مشورہ ہے؟ پھر بھی بتا کے بیٹھ گئے حضور میں نہیں جانے والا، میں آپ کو چھوٹے نہیں تو لگا، میں صبح اٹھتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں سکون آتا ہے، میں سونے جاتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں نیند آتی ہے، میں آپ کو چھوٹی عمر میں چلا جاؤں گا، میں نہیں جانے والا۔ تیسرا دن پھر ہوا، حضور نے فرمایا معاذ میرا دل چاہتا ہے تو یمن چلا جا۔ کہا حضور حکم نے کہا حکم ہے، حکم ہے جا یمن جا۔ بس ایسے ہی کہا حکم ہے، حضور بول کے دوسرے صحابی کی طرف متوجہ ہوئے، نصیحت کر رہے تھے، دین سمجھا رہے تھے۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سواری اپنا سامان لے کر مسجد نبوی کے گیٹ پر کھڑے۔ کہا معاذ اتنی جلدی؟ کہا حضور آپ کا حکم ہوا، معاذ کی کیا مجال نبی کے حکم کو توڑ سکے، یہ کام توڑ کر سکے؟ آپ نے کہا مشورہ تھا، ہم نے کہا آپ کو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن آپ نے کہا حکم ہے، آپ کا حکم ہر چیز کے اوپر ہے۔ کھڑے ہو گئے، سنیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا چل اوپر بیٹھ جا۔ کیا کہا؟ اوپر بیٹھ جا۔ کہا اللہ کے رسول میں بیٹھوں گا؟ انہیں لگا کہ ہاں ٹھیک ہے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول یہاں سے گھر چلے جائیں گے اور میں یمن کی طرف نکل جاؤں گا۔ بیٹھ گئے، اوپر کیا ہوگا؟ اوپر بیٹھ گئے۔ ارے یہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنے کی بات اپنے ہاتھ میں لے لی، عربی پڑھنے لگے، چلنے لگے، یوں چلنے لگے۔ اللہ کے رسول یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ میرے اٹھنے یہ عربی پڑھ کے چل رہے ہیں، اب میں بیٹھا ہوا، یہ گستاخی مجھ سے کیسے ہوگی؟ کہا نا 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 نا، تو بیٹھا رہا ہوگا، تو بیٹھا رہا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد میں جو پیار و محبت کی باتیں ہوئی ہیں، پھر سنیے مدینہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو چھوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ کہاں تک؟ مدینہ کے بارڈر تک آنے چھوڑنے کے لیے۔ اور وہاں آنے کے بعد کہنے لگے، وہ حضور رو رہے، حضور تڑپ رہے تھے اندر سے، تو یہ بیٹھے بیٹھے حضور کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے سوچا جب بارڈر پہ پہنچیں گے نا تو بس کچھ نہیں کرنا ہے، حضور کا مسافر کرو سے چلا جاؤں گا۔ اگر میں بھی رونا شروع کر دیا، حضور رو رہے ہیں، اگر میں بھی رونا تو حضور کو تکلیف ہوگی، حضور کو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بس مسافر کرو میں چل دوں گا۔ جب بارڈر پہ پہنچے، نیچے اترے، مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، کہا معاذ صرف مسافر کرو تو چلے نہیں ملو گے، معاذ صرف مسافر کرو تو گلے نہیں ملو گے۔ کہنے لگے حضور نے گلے لگایا، معاذ صرف جبل رونے لگے، اتنا روئے ادھر اللہ کے رسول بھی رو رہے اور ادھر معاذ کے جبل بھی رو رہے، دونوں رو رہے۔ اب بات ختم ہونے والی تھی تو حضور نے فرمایا کہ معاذ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم دوبارہ مدینہ آؤ تو صرف مسجد نبی اور میری قبر نظر آئے، میں نظر نہ آؤں۔ ایک صحابی جو حضور سے اتنا پیار کرتے تھے، اس سے اللہ کے نبی یوں کہہ رہے تو کیا حال ہوگا؟ جانے تو تیار نہیں تھے، زبردستی بھیجا جا رہا ہے، کتنا کانپتے ہوں گے اس وقت وہ، یہ آخری ملاقات ہے۔ پھر اس کے بعد رخصت ہوئے، روتے روتے رخصت ہوئے۔ میں واقعہ پتہ ہے کہ سنا رہا ہوں، جو صحابی حضور کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے وہ بھی دین کے کام کے لیے، دین کی تبلیغ کے رشتہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور کو معلوم تھا، حضور بھی ان سے پیار کرتے تھے، وہ بھی حضور سے پیار کرتے تھے، لیکن حضور کو معلوم تھا کہ ہمارے پیار سے کہیں زیادہ بڑھ کر یہ دین ہے، یہ دین کا کام پھیلا رہا ہے۔ اور سنیے ایک بات یاد رکھیے، ہدایت دینے والے ہم نہیں ہیں۔ ہمارے کسی کو دعوت دینے سے کوئی نمازی بن جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہدایت تو اللہ دینے والا ہے، ہمیں اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے دوسروں کو بلانا ہے۔ ہماری نیت کسی کی اصلاح کی نہ ہو، ہماری نیت اپنے اصلاح کی ہو، اپنے ایمان سے مضبوطی کی ہو۔ ہم کسی کو بلانے کے لیے جائیں، کسی کو نماز کے لیے کہیں تو یہ دل میں ہر نہ آنا چاہیے کہ یہ آدمی بے نمازی ہے، اس سے نماز کے لیے بلا رہا ہوں۔ نہ، نیت دل میں یہ ہو کہ ہم اس سے نماز کے لیے بلا رہے ہیں تو یہ نماز کی پختگی، نماز کی اہمیت اللہ میرے دل میں بٹھا دے۔ اپنی اصلاح کے لیے جانا ہے، کیونکہ ہمارے کہنے سے کسی کو ہدایت نہیں ملتی ہے، ہمارے بولنے سے کوئی
مسجد آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ جب تک توفیق نہیں دے گا کوئی مسجد نہیں آ سکتا. اللہ جب تک توفیق نہیں دے گا اسے نمازی نہیں بنا سکتے. آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ہدایت اللہ کے پاس میں ہے تو اپنے اصلاح کی نیت کرے. ہم یہاں کام کرتے ہیں یہ ہم دوسروں کے لیے نہیں کرتے، اپنے لیے کرتے ہیں. اپنے اللہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط بنانے کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں کرتے. یہ ہم کو اللہ سے عشق ہے، اللہ سے محبت ہے، جو کچھ گھٹا اللہ اللہ کرتے رہے، ہماری زندگی میں اللہ اتر آئے، بس اس کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. دنیا پہ نمازی ہو جائے، دنیا مسجدوں میں نہ آئے، اللہ کا فرق پڑنے والا ہے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں اللہ سے اپنا تعلق بنانا ہے، ہماری نیت درست ہو، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. ہدایت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہدایت تو نبی کے ہاتھ میں کی گئی ہے. اگر اللہ کے ہاتھ، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو بلال فرما رہے تھے. بلال نے کہا وہ اچھی ہے نا، بہت کالے چوٹے تھے، دیکھنے میں بڑے خوبصورت تھے. وہ کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اگر تو نبی کے ہاتھ میں ہدایت رکھتا تو سب سے پہلے بنو ہاشم ایمان لے کے آتے، اس کے بعد قریش کا نمبر آتا، اس کے بعد عربوں کا نمبر آتا، اس کے بعد گوروں کا نمبر آتا. ہم کالے کبھی میں پوچھتا ہی نہیں، اب ہم کو دیکھتا بھی نہیں آتا. اگر تیرا شکر ہے تم نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. مجھ جیسے ایک انسان کو بھی تمہیں ایمان سکھاتا ہے، اور ایسا ایمان سکھاتا ہے اللہ کے رسول فرما رہے میں معراج میں ہوں، جنت میں گھوم رہا ہوں، اور بلال کے چلنے کی آہٹ مجھے سنائی دے رہی ہے. حفصی غلام کہتے ہیں حضور سے پہلے جنت میں جائیں گے. کیوں بھائی؟ حضور کے اونٹنی جس سواری پر بیٹھ کر کے حضور جنت میں جائیں گے اس سواری سے لگام بلال کے پاس ہوتی. دنیا میں بھی بلال کے حضور کے خاطر سے، نبی کے خاطر سے جنت میں حضرت شادی کرتے تھے. آپ سن رہے ہیں اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ تو بلال کہہ رہے کہ تیرا شکر سے تم نے ایمان اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، نبی کے ہاتھ میں نہیں کیا. جب نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہے تو ہمارے ہاتھ میں کہاں ہدایت ہے؟ ہمارے کسی کی دعوت دینے سے کوئی نمازی بن جائے گا نہیں، ہمارے کسی کو بولنے کی وجہ سے کوئی موسی بنانے والا بن جائے گا نہیں. وہ تو اللہ کی توفیق تو ہوگا. ہمارا کام تو یہ ہے کہ بس اللہ کی دعوت دے تاکہ ہمارا اور اللہ کا رشتہ مضبوط ہو. اللہ وہاں سے اوپر سے دیکھے کہ میرا رشتے کو محبت کرنے والا میرا بندہ میرا نام لے کے گھر گھر جا رہا ہے. وہ حضور ہے نا، حضور کے معلوم تھا ابو جہل ایمان لانے والا نہیں، یقین ہو گیا نا. اللہ نے فرما دیا ختم اللہ علیہ قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ابو جہل کے دل پر مہر لگا دی ہے. اب لاکھ ایمان کی دعوت دی تھی، ایمان لانے والا نہیں ہے، پھر بھی حضور ایک گھر میں 70 مرتبہ گئے. ابو جہل ایک طوفانی رات ہے، طوفانی رات میں بارش ہو رہی، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، بجلی کڑک رہے ہیں، بجلی گر رہی ہے، سب لوگ گھر میں دبکے ہوئے ہیں. ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے، آواز آتی ہے. ابو جہل خوف کھڑا ہوتا ہے، بیوی سے کہتا ہے کہ تم ضرور کوئی ضرورت مند ہے. اتنی مصیبت کے آفت میں، اتنی بری حالت کے اندر اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے ضرور کوئی ضرورت مند ہوگا. سن، اگر مجھے اپنے آپ ہی بیچنا پڑے نا تبھی میں اس آدمی کی مدد کروں گا، اپنی بیوی سے کرا. اگر مجھے اپنے آپ کو بیچنا پڑے نا تبھی میں اس کی مدد کروں گا. لیکن جب دروازہ کھولتا ہے نا تو باہر حضور کھڑے تھے، کہنے لگے چچا، ابو جہل چچا تھا نا، کہنے لگے چچا یہ طوفان آیا، مجھے لگا کہ آپ کی موت نہ آ جائے، کہ آپ کا انتقام نہ ہو جائے، کہیں میرا انتقام نہ ہو جائے. مجھے ڈر لگا کہ آپ میرے ایمان کی چلے آئیں گے، مجھے رہا اس لیے میں آپ کی دعوت لے کے جایا. میں ڈر گیا کہ اس طوفان میں کہیں میری موت نہ ہو جائے یا کہیں آپ کی موت نہ ہو جائے ایمان کے بغیر، اس لیے میں یہاں آ گیا ہوں آپ کی
ایمان کی دعوت دینے کے لیے. لیکن بات وہی ہے, اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ابو جہل ایمان لانے والا نہیں ہے, فوراً نمبر سے نکال کے دروازہ چک کے بند کر دے. کام مطلب ہمیں مجھے تو پتا نہیں. تو اللہ کے نبی تو معلوم ہے ایمان لانے والا نہیں ہے, پھر بھی اللہ رسول کرے کیوں؟ تاکہ اس کو ایمان دے. نہیں, اللہ نے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. کریں انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب تیار ہے؟